بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ تماشا کیا لگا، کیا لگنا تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہاں جی ہاں، اے ٹی سی کا جج حکم دے وہ ہماری جوتی پر۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اگر کوئی سنگل بینچ حکم دے، سردار اسحاق خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ہماری جوتی پر۔ اور سردار اسحاق صاحب کے توہین عدالت کے نوٹس کو انیشیٹ کرنے سے روکنے سے بچانے کے لیے جو 3 رکنی بینچ بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، اس کا حکم بھی جوتے کی نوک پر۔ ایز پر پریڈکشن، ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایز پر پریڈکشن، جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی آج ملاقات کروائی جاتی۔ اگر صبح کے ویلاگ میں آپ دیکھیں، کل رات کے ویلاگ میں دیکھیں، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ 2 اہم ترین ایشو ہیں جس کو نتھی اب کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو نتھی کیا گیا ہوا نا، کہ علیمہ خان سے بات کریں گے عمران خان صاحب تو علیمہ خان وہی چیزیں جبران الیاس کو بتائیں گی، اور وہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی آفیشیل یا عمران خان کے آفیشیل پیج کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا، جس کی بنا پر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے عمران خان صاحب کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ بالکل بند ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں طاقتور مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بتا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بس یہ پولیس والے آگے پیچھے، اور آج خود ہی مان گئی ہے پولیس کہ ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ سر 2 چیزیں وہ بن گئی ہیں۔ ایک منرل اینڈ مائنز بل، ٹھیک ہے، جس کو کابینہ یا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ زبردستی یا تیزی تو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے پشاور میں، اس میں نامنظور نشتر ہال کی بات بتا رہا ہوں۔ نامنظور کے نعرے ہیں جی، انہیں کہ بل کسی طور پر بھی منظور نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاسی قیادتیں ہیں، ایون علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ مشروط کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، اور جتنی سیاسی قیادت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اور سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس پہ سائن کرو۔ دباؤ حکومت نہیں ڈال رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ابھی یہ طے ہونا باقی ہے، اس پر بحث ہونا باقی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں، کے پی کے کی حکومت کا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے۔ خبریں آ رہی کہ یہ تو صرف ایک میمورنڈم ہے اور یہ وہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ اٹیچ جائیے، ادھر تک بات ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دینا ہے، کیونکہ بیرسٹر صاحب نے اس پر عمران خان صاحب سے بات نہیں کی، بھی بیرسٹر گوہر نے نہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، تو وہ رد عمل آنا ہے۔ تو اس ٹائم رد عمل تو سر جی، کیونکہ وفد بھی منرل اینڈ مائنز کانفرنس کے سلسلے میں جو تھا وہ بھی پاکستان میں موجود، وہ کل مل بھی چکا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے، وہ وزیر اعظم سے بھی مل چکا، وہ آرمی چیف سے بھی مل چکا، 2 طرفہ امور پر بھی بات ہوگی، باہمی انٹرسٹ پہ بھی بات ہوگی، تمام چیزیں تیار ہیں، لیکن وہ بل کی منظوری ہے نا سر جی، جس کا سب سے بڑا خزانہ کے پی کے میں ہے، اس پہ عمران خان صاحب کا جواب ایک۔ دوسرا، آج ایک بہت بڑا جلسہ یا ریلی ہو رہی ہے سوات میں، گجر برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، جس کو آپ جنید اکبر صاحب جس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، مراد سعید صاحب تو ہیں ہی اس کے اندر، کہ جو کارٹلنگ میں ہوا تھا نا ڈرون اٹیک، وہ جو گجر برادری ہے، کیونکہ حکومت وقت جو کے پی کے کی کہتی ہے کہ اس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں، معصوم شہری۔ مرکز کہہ رہا ہے کہ اس میں 17 کے 17 دہشت گرد تھے، اور یہ ڈرون اٹیک سرے سے ہوا ہی نہیں۔ کے پی کے کی حکومت فی مرنے والے کو 50 لاکھ روپے دے رہی ہے، تو اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل تو ریکوائرڈ ہے نا، وہ رد عمل بہت سخت ہے، کچھ بھی ہو، وہ جو ڈرون اٹیک ہے وہ کیا تو سیکورٹی داروں نہیں ہے نا، جی ہاں، اس متوقع رد عمل سے بچنے کے لیے، اس لیے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، یہ وجہ تھی۔ اب ہوا کیا جی، میں نے بتایا کہ توقع کے عین مطابق، کیونکہ عمران خان صاحب کا رد عمل تھا، اب اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا وقت بھی ختم ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ ایون آج علیمہ خان صاحبہ دہشت گردی عدالت سے باقاعدہ طور پر حکم لے کے گئی کہ عمران خان صاحب کی ان کی بہن سے ملاقات کرانا ان کا قانونی حق ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ میں نے کہا نا جوتے کی نوک پر مارا، انہوں نے کہا ملاقات نہیں کرانی۔ تبھی صاحبزادہ حامد رضا سب کو روکا گیا نا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو روکا گیا، اوپر ایوب صاحب کو روکا گیا، اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ راجہ ناصر عباس، ان کو روکا گیا۔ کیا کہتے ہیں جی باہر حامد رضا صاحب؟ انہوں نے کہا جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کو اوپر سے سخت آرڈر ہیں کہ آپ لوگوں کو آگے نہیں جانے دینا، عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے تاکہ ان تک کوئی معلومات نہ پہنچ سکے۔ دیکھا میں نے جو آپ کو بتایا،
ان کو آئسولیٹ کرنا تاکہ کسی قسم کی کوئی معلومات نہ پہنچ سکے، نہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کی سیاسی پارٹی سے لوگوں کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ تو آج پھر ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ان کے رفقا کار اور ان کے دیگر لوگوں کی ملاقات سے روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس سردار اسحاق صاحب کا جو تھا، ان کی توہین کا جو کیس تھا، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا۔ نہیں تو سردار اسحاق صاحب بالکل صحیح جا رہے تھے، تن رہے تھے سپریم جیل کو، اور نوٹسز بھی جاری ہو رہے تھے۔ تو 3 رکنی بینچ نے کہا نہیں ہم لکھتے ہیں، پھر 3 رکنی بینچ نے بھی حکم دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب نے انڈر ٹیکنگ لی، جو آپ 6 نام دیں گے انہی کے لوگوں کی ملاقات کرائی جائے گی، ان لوگوں کی تو ملاقات ہوتی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی چکر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ متعلقہ افراد صاحب ہیں نا، وہ کرواتے کہ نہیں کرواتے، کیونکہ اس سے متعلق آج پی ٹی آئی آفیشیل پیج کہہ رہا ہے کہ جناب ایک کرنل صاحب ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں جو جوتے کی نوک پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی احکامات کو لے کر ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں آفیشیل پیجز کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں جی۔ اچھا، اور آپ کے ساتھ بتا دوں جی، حماد اظہر صاحب آج ایکٹیو ہوئے ان ملاقاتوں کے نہ کروانے کے والے سے۔ انہیں کڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر فارم 47 والی جعل سازی شروع ہو چکی ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق ملاقات کرنے والی لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فراہم کرنی تھی، لیکن یہ دوسری لسٹ والے کہاں سے آتے ہیں، اور ملنے والوں کو پہلے فون کہاں سے معلوم ہوتا ہے، ان کو پہلے کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آج ملاقات ہونی ہے جو لسٹ میں نام بھی نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا جی، اس سے پہلے عمر ایوب، نیاز اللہ نیازی اور صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، ملک احمد خان بچر، ان تمام کو روک لیا کہ جن کے نام دیے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، تو نہ ملاقات کروانی تھا، نہ ملاقات کروائی گئی۔ اس کے پیرالل جی اس وقت پشاور کا نشتر ہال ہے جی، اور وہاں علی امین گنڈا پور صاحب کے استعفے، وہاں بیرسٹر صاحب صاحب کے استعفے، بیرسٹر صاحب سے متعلق تو بڑے کھلے عام بات کر دی گئی ہے جی، اور انہوں نے کہا یہ منرل ایکٹ ہے نا، یہ منرل ایکٹ ہے، اس کو نامنظور کرتے ہیں، یہی تمام نعرے لگے ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کے پی کے محسن نقوی صاحب ہیں، یہ نعرے لگے آج، اور مزاحمت کے نعرے تو لگے جی، اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب کو کون اٹھائے گا؟ سب نے کہا ہم ہٹائیں گے، یہاں تک تھا، تو غصہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ اب میں نظر کچھ دیگر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی۔ جب یہ مطالبات یہ پشاور کی حکومت، پشاور کے لوگ کر رہے ہیں، یہ کے پی کے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اور چیزیں جی۔ جمعیت علماء اسلام گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے جی، ادھر سے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر جا رہا ہوں جی، 19 تاریخ کو گرینڈ اپوزیشن اتحاد اور دیگر سیاسی معاملات کے لیے جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس لاہور میں 19 اپریل کو طلب کر لیا جی۔ 19 اپریل کو جے یو آئی اور پی ٹی او کے اندرونی معاملات اور پس پردہ بات چیت پر تحفظات کے ساتھ بات ہوگی جی، اور مولانا کی ملاقات ہو سکتی ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ 1500 اراکین کے سامنے رکھا جائے گا کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی شامل ہو یا نہ ہو۔ یہ خبر باقاعدہ ندیم اشرف بٹ کے ساتھ شیئر کر کے کی گئی۔ ہاں، اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد کے اندر بلو ایریا میں، شار دستور کے بعد بلو ایریا میں اس وقت جمعیت علماء اسلام کا ایک زبردست قسم کا کنونشن ادھر اس وقت جاری ہے۔ یہ چیز دیگر کچھ اہم خبروں میں سے جی، اس میں یہ کہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت کی درخواستوں پر 14 اپریل 1:30 بجے، جی ہاں بروز پیٹ 1:30 بجے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے جی۔ سلمان صفدر صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں کہ جی باقی جو مقدمات ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت چاہیے جی، اور پراسیکیوشن آئندہ سماعت پر دلال دے گی۔ 14 اپریل کو ہی سپریم کورٹ میں کیسز مقرر ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، آج جب عدالت یہ فیصلہ سنا رہی تھی یا اس کی سماعت ہو رہی تھی، عدالت نے تمام غیر متعلقہ افراد کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ پرسرار لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا، میڈیا کے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ اب 14 اپریل سلمان صفدر صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اب پروسیکیوشن نے سلمان صفدر کے دلائل کے اوپر بات کرنی ہے، اور دلائل اتنے تگڑے ہیں کہ یقینی لگتا ہے کہ اگر میرٹ پر بات ہونا تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو باقی 8 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، 8 کیسز 9 مئی کے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی بڑی زبردست خبر ہے جی۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔
سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز جیما، جن کے فروزن شولڈر ہو چکے ہیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ان کے جسمانی ریمانڈ نہ دیے جانے کے خلاف اپیل کی سماعت 14 اپریل کو ہوگی سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو طے ہے کہ اور کر کوئی اور نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خود کر رہے ہیں جی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری جو ہارٹ کے مریض ہیں جی، ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی 15 اپریل کو، 14 اور 15 اپریل کو ہوگی، جبکہ اسد کیسر کی ضمانت منسوخی کے دائر اپیل پر سماعت ہوگی 15 اپریل کو، اور اسد کیسر کی ضمانت منسوخی کی اپیل نگران حکومت نے 2023 میں دائر کی تھی، تو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اب یہاں سے شروع ہو جانا ہے۔ ہائی کورٹس کلیئر کر چکے ہیں، دہشت گردی کی عدالتیں کلیئر کر چکے ہیں، جہاں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر 8 مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے، اور جو پی ٹی آئی کے دیگر افراد کی ضمانتوں کا ہے تو کچھ نہیں، سپریم کورٹ میں کیا پروف کریں گے؟ تو جو ڈیٹیں ہیں 14 اور 15، 3 رکنی بینچ نیکسٹ ویک چیزیں، اور ضمانتوں کے لیے بہت لمبی لمبی سماعتیں نہیں ہوتی، چاہے تو چند گھنٹوں کے اندر، چند گھنٹے بھی زیادہ ہے، چند منٹوں کے اندر سپریم کورٹ کرتی ہے، کہ اس میں گواہ شواہ نہیں آنے ہوتے، وہاں ایویڈنس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور ایویڈنس ان سب کے متعلق ہے ہی کوئی نہیں، کہ یہ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں ایک ایک جگہ 20 جگہ پر موجود تھے۔ تو آج جب لاہور ہائی کورٹ میں جب بات ہوئی عمران خان صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا تو سارے کے سارے کیسز میں گواہ بھی وہی ہیں اور زخمی بھی وہی ہیں، چاہے عسکری ٹاور ہو، چاہے شادمان تھانہ ہو، چاہے مال روڈ ہو، چاہے کور کمانڈر ہاؤ، سب میں گواہ بھی سیم ہے، سب میں زخمی بھی سیم ہے، اور سب میں پولیس اہلکار بھی سیم ہے، سب میں ملزم بھی سیم ہے۔ انہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ تو بہت سمپل سے لاجک ہے، جس کی بنا پر یہ کیس چلتا بھاگے نظر آ بھی نہیں رہا، اور یہ ضمانتیں بالکل کنفرم ہے جی۔ یہ اب تک چل رہا ہے سر، وہ جب تک منظور نظر ہوگا جی، جب تک طاقتوروں کو منظور ہوگا، جب تک اوپر والوں کو منظور ہوگا، تبھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کہیں سوئی اڑ بھی گئی ہے اور کہیں ضد پھنس بھی گئی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔